شیخ زبیر زئی سے سوال ہو رہا ہے، کیا تعزیت کے موقع پر جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی تعزیت کے لیے مسلمان جاتے ہیں تو اس کے گھر پہ جا کے دعا کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، تو کیا یہ ثابت ہے؟ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے، ایسے کام سے بچنا چاہیے۔ خدا اندازہ لگائیں، کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے اور اس سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور آگے ان سے سوال ہوتا ہے کہ قبر پر کھڑے ہونا، یعنی کہ جب مردے کو دفنا لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کے دعا کرنا، یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کو بعد میں دیتا ہوں، لیکن اس کا جواب آپ سن کے پھر آپ اندازہ لگائیں کہ بدعت کے رٹ لگانے والے کہاں تک پہنچے ہیں۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب جواب دیتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو وہاں کھڑے رہتے، پھر فرماتے اپنے بھائی کے لیے دعا استغفار کرو، اس کے لیے اللہ سے ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ اب اس سے سوال جواب ہوں گے۔ نسائی کا حوالہ دیتے ہیں، ابو داؤد کا 3221۔ اب یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کھڑے ہو کے وہاں اس کے لیے یہ آپ علیہ السلام نے کیا دعا کرنی ہے۔ اب اس کا کیا کہتے ہیں جناب؟ رزلٹ یہ نکالتے ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب کہ دفن کے بعد میت کے لیے دعا کرنا اس حدیث سے ثابت ہوا اور اجتماعی دعا ثابت ہوئی، کیونکہ استغفروا لاخیکم کے الفاظ ہیں۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں اب خود اندازہ لگائیں کہ بدعت کا جو ہر جگہ رٹ لگانے والے وہ خود اپنی آنکھیں کھولیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس طرح قبر پر اختیار ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یا بغیر ہاتھ اٹھائے۔ ہاں، ہاتھ اٹھانا یہ آداب دعا سے ہے، ہاتھ اٹھانا یہ آداب دعا سے ہے، چونکہ الفاظ تو نہیں صرف یہ کہ استغفروا، ٹھیک ہے، لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، چونکہ اس حدیث میں جمع کا صیغہ ہے، لہٰذا یہ دعا اجتماعی دعا ہوگی۔ جمع کا صیغہ اس لیے یعنی یہ کام اچھا بھی ہے، دعا ہاتھ اٹھا کے کریں اور اجتماعی دعا کریں۔ اب ہم پچھلے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ جناب آپ سے پوچھا گیا کہ تعزیت کے لیے لوگ جاتے ہیں، کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے گھر والوں کے پاس جا کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کے لیے دعا کرے، آپ کہتے ہیں وہ بدعت ہے، حالانکہ وہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، نبی علیہ السلام ان کے گھر گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا استغفروا لمعاذ، معاذ کے لیے دعا کرو۔ یہاں بھی استغفروا کے لفظ ہیں، استغفروا لاخیکم ابو داؤد میں کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، تو یہاں کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ثابت ہے، اجتماعی دعا بھی ثابت ہے، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے۔ وہاں بھی تو یہ الفاظ ہیں استغفروا لمعاذ، معاذ کے لیے دعا کریں، تو وہاں کیوں ہاتھ اٹھانا؟ وہاں بھی جمع کا صیغہ بھی ہے، وہاں کیوں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے؟ یعنی یہ دو نمبری ان کی دیکھیں کہ اس کو بدعت کہہ رہے ہیں، وہ حالانکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، مسلم سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے دعا کریں۔ اور میں آپ کو یہ شیخ زبیر کی جو کتاب ہے اس کا حوالہ بھی بتاتا ہوں، آپ ان کی کتاب سے دیکھ کے پڑھیں اور آپ حیران ہوں گے کہ یار ان کے اندر دو نمبریاں کس طرح رچ بس گئی ہیں کہ جو سنی عمل کرتے ہیں ضد میں آ کے ان کو جناب یہ کیا کہتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ بدعت حرام کے فتوے لگا کے قرآن و حدیث کے کتنے مخالف ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ زبیر زئی کی کتاب ہے توضیح الاحکام، ٹھیک ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 449 پہ ان سے پوچھا گیا کہ تعزیت کے لیے جس کے بارے میں ان کا بدعت ہے، حالانکہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے دوسرے دن آ کے، یا راوی کو شک ہے کہ تیسرے دن آ کے آپ علیہ السلام فرمایا استغفروا لمعاذ، معاذ کے لیے دعا کریں، اور یہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 4431۔ اور دوسرا جو ان سے سوال ہے اسی کتاب میں جلد 3 صفحہ نمبر 125 میں سوال ہوا کہ قبر پر کھڑے ہو کے دعا کرنا کیسا؟ تو وہ کہتے ہیں جائز ہے، اس میں استغفروا کے الفاظ ہیں، بھائی الفاظ وہی استغفروا کے وہاں بھی ہیں، صیغہ جمع کا وہاں بھی ہے، وہاں بدعت ٹھہرتا ہے اور یہاں جائز ٹھہرتا ہے۔ صرف کیا ہے جی، ضد ہے، ضد کی وجہ سے انہوں نے ایک مستحسن عمل کو، انہوں نے دعا جیسا عمل ہے اس کو انہوں نے بدعت قرار دیا اور کہا کہ جناب اس سے بچنا چاہیے۔
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بدعت کے فتوے لگاتے ہیں وہ کہاں تک جا رہے ہیں، مستحب اعمال کو بھی یہ بدعت کہہ کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔